وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بروج مکی سورہ مبارکہ ہے، ایک رکوع پر مشتمل 22 آیات ہیں اس کی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک خاص واقعے کا اشارت تذکرہ فرما رہے ہیں، جس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ، اور قسم ہے اس دن کی جو دن حاضر ہوتا ہے اور جس کے پاس حاضر کیے جاتے ہیں۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، خندقوں والے ہلاک ہوئے۔ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی۔ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ایمانداروں سے جو کچھ کہہ رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جی سورہ بروج میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، جس میں برج ہے۔ برج سے مراد یہاں پر آسمان کے ستارے ہیں، یا آسمان کے ستاروں کا ایک جڑمڑ ایک برج کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آسمان کو گواہ بنا کر، وہ آسمان جس کو اللہ رب العزت نے خود ہی ستاروں سے مزین فرمایا، اللہ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں، یعنی اس کو گواہ بنا رہے ہیں کس واقعے کی طرف، جب اہل ایمان پر ایک آزمائش ہوئی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ ہے۔ موعود کس دن کا وعدہ ہے؟ وہ ہے قیامت کے دن کا وعدہ، جب اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ان سے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس قیامت کے دن کو بھی گواہ بنا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اہل ایمان کو ان کے ایمان کا فائدہ ملے گا، اور اہل کفر کو ان کے کفر کی سزا دی جائے گی۔ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ، قسم ہے اس دن کی جو دن حاضر ہوتا ہے، اور وہ دن مشہود جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں شاہد سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے، جب لوگ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی اپنی جامع مساجد میں حاضری دیتے ہیں۔ اور مشہود سے مراد حج کا دن ہے، کیونکہ حج کے دن کے لیے آپ کو دور کا سفر اختیار کر کے وہاں حاضری دینی ہوتی ہے۔ شاہد جمعے کا دن ہے اور مشہود حج کے ایام ہے۔ ان 4 قسموں کے بعد اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الأخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے۔ یہاں خندقوں والوں سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے 70 سال قبل، بہت تھوڑا عرصہ ہے، ایک حکمران تھا ذو النواس۔ یہ مشرک تھا، یا بعضوں نے کہا مجوسی تھا، مجوسی بھی مشرک ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی مشرک اور کافر تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا جو جادوگر تھا، اور جو اس کو اپنے حساب کتاب لگا کر امور مملکت کے مشورے دیا کرتا تھا۔ کافی بوڑھا اور ضعیف ہو گیا، اور اس نے بادشاہ کو، ذو نواس کو مشورہ دیا، میرا کوئی پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ کسی نوجوان کو مقرر کریں جس کو میں اپنا علم سکھا دوں، اور وہ بعد میں اپنے علم کی وجہ سے آپ کے کام آ سکے۔
آپ کو امور مملکت اور دیگر معاملات میں مشورے دے سکے۔ بادشاہ نے اس کے مشورے کو پسند کیا اور ایک نوجوان کو اس کے لیے مقرر کیا، اور یہ نوجوان اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اس علم کو سیکھنے کے لیے، جادو کے علم کو سیکھنے کے لیے۔ جب یہ اپنے اس جادوگر استاد کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب تھا جو صحیح عیسائی دین پر کاربند تھا۔ اس وقت جو بھی عیسائی مذہب تھا اس پہ صحیح کاربند تھا، تو آتے جاتے وہ اس سے متاثر ہوا اور اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور جادوگر کے پاس بھی صرف وقت گزارنے کے لیے جاتا، کوئی اس کی خاص دلچسپی نہ رہی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس جادو وغیرہ میں کوئی خیر اور کوئی فلاح نہیں۔ اب یہ اس راہب کے پاس اتنا زیادہ آنا شروع، اور راہب نے بھی اس کی خوب تربیت کی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ بڑا پکا موحد ہو گیا، توحیدی ہو گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہی دین سچا ہے اور یہی راہب جو باتیں بتاتا ہے وہی سچی ہے۔ ایک دن اس کو معلوم ہوا کہ بستی والوں کے راستے میں ایک اژدہا، بڑا سا سانپ، یا بعض روایات میں ایک بڑا شیر راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بستی والوں کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ نوجوان کو اطلاع ہوئی، وہاں پہ پہنچا، اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس اژدہے کو راستے سے ہٹا دے۔ ادھر اس نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور وہ اژدہا راستے سے غائب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، اس نوجوان کی خوب آؤ بھگت کی، بڑا اس کو سمجھا یہ بڑا کرامتوں والا ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا اس نے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ وحدہ لا شریک کا کمال ہے جس کو پکار کر میں نے اس مسئلے کا حل نکالا۔ بس بات آئی گئی گزر گئی۔ اس طرح کچھ اور واقعات بھی اس نوجوان سے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک نابینا شخص کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان، اس کے ہاتھ سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو خلاف عادت ہیں، جو عقل میں نہیں آتے۔ وہ آیا کہتا ہے کہ میں نابینا ہوں، تم مجھے بینا کر دو، میری آنکھوں کو درست کر دو۔ اس نے پھر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا، اللہ کی مدد طلب کی، خالص دل کے ساتھ اس نابینا کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو درست کر دی۔ علاقے میں بات مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ یہ بات پہنچی اسی بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان گیا، اس کو یہی سمجھ آئی کہ جناب جس مقصد کے لیے میں اس کو بڑے جادوگر کے پاس بھیجتا تھا نا، اس نے اب سیکھ لیا ہے۔ سیکھنے کے بعد اس سے یہ چیزیں اب شروع ہو گئی ہیں جو میرے آنے والے وقت کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بلایا گیا، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، اس نے کہا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے کوئی جادو وادو نہیں سیکھا، یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی مدد سے ہے۔ بادشاہ بھی بڑا پریشان ہوا، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، یا اللہ کے ساتھ بہت سے شریکوں کو مانتا تھا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگ کر اس کے نظریے کے حامی ہو گئے، انہوں نے عقیدہ توحید کو ماننا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو فکر مندی ہوئی، اس نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ، اس نوجوان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قتل کرنے کے لیے چند لوگوں کو، سپاہیوں کو مقرر کیا کہ اس کو اوپر اونچے پہاڑ پہ لے جاؤ اور چوٹی سے پہاڑ کی نیچے پھینک دینا، مر جائے گا۔ یہ اس کو لے کر کے پہاڑ پہ چڑھے، وہ ان کو کیا گراتے، وہ خود گر گئے اور خود ہلاک، زندہ سلامت پھر واپس ہو گئے۔ بادشاہ کے لیے پریشانی بن گئی۔ پھر بادشاہ نے چند سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان میں پھینکاؤ تاکہ جان چھوٹے، کام ہوتا۔ یہ لے کے کہ اس کو کیا پھینکتے، خود ہی ڈوب گئے، یہ پھر سلامت صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ کرے تو کیا کرے۔ اس طرح کے واقعات جب عوام سنتے تو مزید لوگوں نے اس کی قبولیت کی، اس کو زیادہ یہ مقبول ہو گیا، لوگ اس پر زیادہ
ایمان لانا شروع ہو گئے، بادشاہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر بادشاہ کو اس نے خود مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میری کل پٹی پہ تم تیر مارو، اور لیکن تیر مارنا ہے اللہ کا نام لے، یعنی اللہ رب العزت کا نام لو، اس کے نام پہ مجھے تیر مار دو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی اور میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ بادشاہ نے ایسا ہے، تیر مارنے والے نے اللہ کے نام سے تیر مارا، تیر اس کی کرپٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور اس کو وہیں پہ دفن کر۔ جب لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور اس کی مقبولیت شہادت کے بعد بھی مقبول ہو گیا، اور اب تو آپ سمجھیں کہ بادشاہ کی مملکت کی اکثریتی آبادی نے کلمہ پڑھ لیا، جو بھی عقیدہ توحید کو قبول، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ نبی علیہ السلام سے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 500 سال ایسے ہیں جس میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، تو لہذا چند لوگ ایسے دنیا میں موجود تھے کہ جو سچی عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے تھے، تو یہ راہب بھی انہیں ہی میں سے تھا، اور اس نے بھی اسی کے دین کو قبول کر لیا یا اسی کے نظریے کو قبول کر لیا، اللہ وحدہ شریک پر ایمان لیا، لوگ دڑا دڑ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو فکر مندی لگی، اس نے اب ان سب کو ہلاک کرنے کا ایک پلان بنایا، بڑی بڑی آگ کی خندقیں کھودی اور اس میں خوب آگ جلائی، اور ان کو ہزاروں کی تعداد میں، غالباً کوئی 70,000 کے قریب یہ لوگ اس آگ میں پھینک دیے، کہ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ماں، شیر خوار بچے کی ماں، چھوٹے سے بچے کی ماں کو جب پھینکا جانے لگا تو وہ گھبرا گئی، بچہ جو بول نہیں سکتا تھا 2 سال کا، اس سے بھی کم عمر کا، اس نے کہا امی جی صبر کیجئے، آپ حق پہ ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی قوت گواہی دی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور ان میں یہ بچہ بھی مفسرین نے شمار کیا ہے، اس طرح ان سب لوگوں کو آگ میں پھینک، اللہ اسی واقعے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے، ان کو خندقوں میں ڈال کے آگ لگائی گئی، النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمانداروں سے جو کچھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے، تماشا دیکھ رہے تھے، جو پھینکے جا رہے ہیں، جو کافر تھے وہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، واہ جی واہ ان کو سزا ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جو سزا ہوئی اس کی کیا وجہ ہے، اللہ آگے وما نقموا منہم، اور ان سے اسی کا بدلہ لے رہے تھے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کس بات کا، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست خوبیوں والا ہے۔ سزا ان کی آگ میں پھینکنے کی وجہ اور سبب اور سزا کیا تھی کہ یہ اہل ایمان والوں میں سے، الذی لہ ملک السماوات والارض، کون اللہ، وہ ذات اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر شاہد ہے، گواہ ہے، اللہ ضرور سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ستایا ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو، یہ ستانا ہی تھا، ان کو ہلاک کرنا ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لم یتوبوا، اس کے باوجود توبہ نہیں کی، اپنے ستانے پہ ڈٹے رہے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہے، رجوع نہیں کیا، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ آخر ان کے لیے بھی سزا اللہ نے ایک مقرر کی ہے۔ ہاں دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے،
جو پیچھے جو کچھ ہوا ہے، جو ظلم و ستم کیا گیا ہے، یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بھی بچ نہیں پائیں گے۔ انہ ہوا یبدی ہوا یعید، بے شک وہی پیدا کرتا ہے، وہی پیدا کرے گا۔ ابتداءً اس نے پیدا کیا، دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا ہے۔ کوئی اس کی طرف رجوع کرے، توبہ دلہ کرے، وہ بخش بھی دیتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ حل ادا کا حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کا حال پہنچا؟ فرعون و ثمود، بڑی بڑی فوجوں والے کون تھے؟ فرعون اور ثمود۔ انہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا، انہوں نے بھی اہل حق کے ساتھ ظلم و ستم کیا، انہوں نے بھی اپنے وقت کے انبیاء کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ رکھا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی دنیاوی طاقت ان کے کام نہیں آئی۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، جھٹلاتے ہوئے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے۔ یہ آج لشکروں والے، فرعون و ثمود والے، طاقتوں والے، یہ کافروں کو، یہ جو کافر ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے؟ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، یہ گھیرے سے نکل نہیں سکیں گے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بڑی عظمت و شان دی ہے۔ فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پہ تختیاں ہیں جس پر قرآن مجید لکھا ہوا محفوظ، جیسے ہمارے سامنے بھی محفوظ، ایسے وہاں پہ تورات، انجیل اور زبور اور دیگر صحائف آسمانی بھی ویسے ہی محفوظ لکھے ہوئے موجود ہیں جیسے کہ وہ نازل ہوئے تھے، جبکہ قرآن مجید ویسے ہی محفوظ وہاں پر اور ویسے ہی محفوظ یہاں دنیا میں مسلمانوں کے سینوں میں، حافظوں کے سینوں میں اور جلدوں میں اور قرآن کے صفحوں میں محفوظ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے سبق اور انتباہ یہ ہے کہ ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر اہل حق پر کوئی مشقت آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے قبول کر کے استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بلا آخر کافروں کی، نافرمانوں کی ایک سزا متعین ہے۔ وہ جتنے مرضی بڑے لشکروں، فوجوں، طاقتوں والے ہو جائے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ